ایک اور خصوصیت جو دعاؤں میں زیادہ ذکر کی گئی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہے صلوات۔ آپ تقریباً اسی دید سے دیکھیں جتنی بھی ائمہ علیہ السلام سے دعائیں منقول ہیں و منصور ہیں، خصوصاً ائمہ نے جتنی بھی دعائیں ذکر کی ہیں، مناجات شعبانیہ، دعائے عرفہ، دعائے افتتاح، دعائے ابی حمزہ سمالی، حتیٰ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں دیکھیں، ان سب میں آپ کو ایک مشترک نقطہ ملے گا۔ ایک حمد خدا سب میں تقریباً ہے، اور ایک سب میں جو کامل نقطہ ہے وہ صلوات ہے۔ اکثر دعاؤں میں شروع میں صلوات ہوتی ہے اور آخر میں بھی ہوتی ہے، اور لائے بالائے بیچ میں بھی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک استاد ہیں صحیفہ سجادیت کی تفسیر کر رہے ہیں، بہت اچھا نقطہ بیان کیا، بلکہ تحقیق کر کے نقطہ لائے ہیں کہ دیکھیں کیوں مثلا سوال ہوتا ہے بالآخر کیوں اہل بیت علیہ السلام اتنا صلوات کا تکرار کرتے ہیں۔ اولاً پہلی دلیل تو یہ کہ خدا نے حکم دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ خدا نے یہ صلوات بھیجی ہے اور ملائکہ نے بھیجی اور مومنین کو بھی کہا گیا کہ تم ان کے اوپر درود اور صلوات بھیجی۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے، قرآنی دلیل ہے، اور اسی کے اوپر ائمہ ہمیں درس دیتے تھے دعاؤں کی صورت میں۔ اور صحیفہ سجادیہ کی یہی جو 54 دعائیں ہیں، 54 دعائیں ہیں، ان میں تقریباً 180 سے زیادہ مرتبہ صلوات کا ذکر ہے، کبھی ابتدا میں، کبھی بیچ میں، کبھی آخر میں۔ کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ بنو امیہ نے ایک کام جو شروع کیا تھا، اہل بیت کو حذف کرنا معارف سے، اہل بیت کو خطبوں سے حذف کرنا، اہل بیت کے فضائل کو کم کرنا، اہل بیت کی شان کو کم کرنا۔ اس کی وجہ سے اہل بیت نے مقابلے میں جو جہاد کیا، دیکھیں کتنا خوبصورت جہاد ہے امام سجاد علیہ السلام کا، دعاؤں کے قالب میں اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا صلوات کی صورت میں۔ یہ واقعاً امام سجاد علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر اہل سنت کی ایک کتاب ہے نبراس، اس میں ایک اہل سنت مولوی عبدالعزیز کا قول لائے ہیں دلیل کے طور پر کہ کیوں اہل سنت نے مثلا صلوات، اہل سنت کیا 4 قسم کی ہیں، دعا نماز میں الگ طرح سے پڑھتے ہیں، جب ویسے خطیب کوئی صلوات پڑھائے تو الگ طرح سے پڑھتے ہیں، اور ویسے مثلا روٹین میں ذکر کے طور پہ الگ طرح سے پڑھتے ہیں۔ کیوں ان کے اندر ایسے ہے؟ بعض آل کو حذف کر لیتے، اور آپ نے بہت سارے روایات ہیں بطرہ کے عنوان سے کہ جو بھی صلوات کو پڑھتا ہے میرے اوپر اور میری آل پہ نہیں پڑھتا، اس نے دم کٹی ہوئی صلوات پڑھی ہے۔ خود صلوات ایک ذکر ہے اور ایک دعا ہے جو انسان کے دل سے منافقت کو دور کرتی ہے، انسان سے بخل کی دور کرتی ہے، وہ آپ نے روایات پڑھی ہوئی ہیں۔ اور آپ نے اگر دیکھیں علل الشرائع میں تو ایک علت یہ بیان کی گئی کہ حضرت ابراہیم کیوں مثلا خلیل خدا بنے، خلت دوستی خدا نے کیوں پہنائی ان کو، اس وجہ سے کہ خداوند متعال ان کا جو ایک ذکر، حضرت ابراہیم کا جو ایک ذکر تھا، وہ اہل بیت کے اوپر صلوات پڑھنا۔